جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صلوات میں محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کی ایک نورانی آیت کے چند الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس پر آغاز گفتگو سے قبل چند جملے تمہیدی مطالب کے طور پر عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور وہ چند جملے بھی وہ باتیں ہیں کہ جنہیں آپ اور ہم روز و شب سنتے ہیں، اس لیے کہ آج کی سائنسی تحقیقات یہ دعوے کر رہی ہیں کہ یہ دنیا تقریباً 1350 کروڑ سال پہلے وجود میں آئی، اور جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے بنگلور کے لال باغ میں ایک ایسے پتھر کا تذکرہ کیا ہے کہ جو تقریباً 300 کروڑ سال پرانا ہے۔ سورج چمک رہا ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے مجھے اس پر اس وقت گفتگو نہیں کرنی، لیکن یہ بہرحال طے شدہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی یہ دنیا آباد تھی، یہاں دوسری مخلوقات رہتی تھیں جنہوں نے اللہ کی سرکشی کی، اس کے قانون کے خلاف آوازیں بلند کی، آپس میں خوریزیاں کی، قتال کیا، جس کے نتیجے میں ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، سوائے ایک کے کہ جسے یہ موقع ملا کہ اس نے اپنی بندگی کے ذریعے سے، اپنے سجدوں اور اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کیا اور بزم ملائکہ تک پہنچ گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، کب آئے؟ کہ جب یہ دنیا پہلے سے چل رہی تھی،
پہلے سے موجود تھی، مخلوقات کا سلسلہ جاری تھا۔ 1400 سال پہلے حضور سرور کائنات نے آواز دی، اللہم صل علی محمد۔ 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ نے بندوں کو پکارا اور بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ وقف کر دیا، مصائب برداشت کیے، امتوں کے ذریعے ستائے گئے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ پری نون ہسٹری میں چلے جائیں تو پھر حضرت نوح ہیں، اس سے پہلے حضرت آدم ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ ہم آئے اس دنیا میں اور اکثر افراد کی زندگی یہی سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے اور ہمیں جانا کہاں ہے، مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے کبھی وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ فزیکل باڈی ہے، لہذا جتنی کوششیں کرنی ہیں وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جسم کی خدمت کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری طاقت و توانائی کے ساتھ، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ اپنی دانست میں ترقی کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے بار بار عرض کی ہیں۔ اور جب ترقی کی سب سے اونچی چوٹی پہ پہنچتے ہیں، اب شہرت بھی ہے، اب دولت بھی ہے، اب منصب بھی ہے، اس وقت ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ مل جانے کے بعد بھی زندگی میں کچھ کمی رہ گئی، اور پھر اچانک ان کی کامیاب زندگی، جسے دنیاوی اعتبار سے کامیاب تصور کیا جاتا ہے، وہ اندھیروں میں ڈوبنے لگتی ہے۔ وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کبھی خودکشی کے ذریعے سے اور کبھی اتنا زیادہ نشے کی عادت ڈال کر کہ زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو زندگی کا سفر ہے، اس سفر کا سب سے اونچا مقام وہ نہیں ہے جو ہم نے تصور کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے جسے کامیابی کہا گیا وہی کامیابی ہوتی تو پھر اس منزل کے اوپر پہنچ کر کے جب سب کچھ حاصل کر لیا، اطمینان ہو جانا چاہیے تھا، سکون حاصل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے۔ یہ اضطراب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بندے کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک یہ اپنے رب تک پہنچ نہ جائے اسے اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی حقیقت ہے جس کا اس آیہ کریمہ کے ان الفاظ میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دل کو اگر چین حاصل ہوتا ہے، انسان کو اگر سکون ملتا ہے تو بس اور بس اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور اسی حقیقت کو اگر ذرا سا آگے چل کے آپ احادیث نبوی میں تلاش کریں تو بہت سی احادیث اس مزاج کی اور اس مضمون کی ملیں گی کہ جس میں یہ حقیقت بیان کی گئی، مگر چونکہ قلب کے تعلق سے جو مرکز ہے معرفت کا، انسان کا دل یہ عشق کا مرکز ہے، یہ معرفت کا مرکز ہے۔ اسی لیے کسی نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آپ اس منزل کے اوپر پہنچ گئے، یعنی نہ علم میں آپ کا کوئی ثانی ہے، نہ عبادتوں میں آپ کا کوئی ثانی ہے، تو یہ درجہ، یہ منزل آپ نے کیسے حاصل کی؟ تو وہاں امام کا جواب میں اپنے الفاظ میں عرض کروں، امام کہتے ہیں میں نے اپنے دل کے دروازے پر تالا لگا دیا اور میں خود اپنے دل کا پہرے دار بن گیا
یا میں نے کسی ایسی چیز کو داخل نہیں ہونے دیا جو اللہ سے دور کر دے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے تشریح فرمائی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس سلسلے میں القلوب ثلاثۃ انواع، کہ دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو افراد پائے جاتے ہیں ان میں 3 طرح کے دل ہیں، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا۔ ایک دل وہ ہے کہ جو ساری جستجو، ساری کوشش، ساری ریاضت، ساری عبادت سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ بس یہ دنیا حاصل ہو جائے، کسی بھی طرح، چاہے کسی بھی راستے پہ چلنا پڑے، سیاہ و سفید سب اختیار کرتے ہوئے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ یہ دنیا حاصل ہو جائے۔ یہ کون سا دل ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے اور یہ افراد کس منزل تک پہنچتے ہیں، یہ بھی حدیثی میں آگے تشریح ہو جائے گی اس کی۔ دوسرے دل کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں قلب مشغول بالعقبہ، کہ یہ وہ دل ہے کہ جو عقبہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہاتھ آئے یا نہ آئے مگر آخرت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہر وقت اس کے سامنے یہ حقیقت رہتی ہے، یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ہر قدم پر اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ یہ اٹھنے والا قدم مجھے آخرت سے محروم نہ کر دے، مجھے آخرت سے دور نہ کر دے۔ تیسرا دل جو تعلیمات ائمہ طاہرین میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے قلب مشغول بالمولا، وہ دل کہ جو ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے مولا کی مرضی حاصل ہو جائے، میں مولا تک پہنچ جاؤں۔ اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی کوشش وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آخرت مل جائے، جنت مل جائے، عقبہ حاصل ہو جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں مولا تک پہنچ جاؤں۔ اور یہ وہی دل ہو سکتا ہے کہ جو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے کہ اے معبود میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اب ان تینوں کا نتیجہ پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں، اما القلب المشغول بالدنیا، وہ جو دنیا کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، فلہ الشدۃ والبلاء، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی شاید اسے حاصل ہو جائے مگر اس کے بعد بڑے خسارے کے اندر ہے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے جو اس نے کیا، اس لیے کہ اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا دل اس کے لیے فرماتے ہیں کہ کون سا دل؟ جو عقبہ کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، جو مشغول رہتا ہے۔ اما القلب المشغول بالعقبہ فلہ الدرجۃ العلیٰ، اس کے لیے اعلیٰ درجات ہیں، اسے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں، وہ ایک مقام کے اوپر، ایک مرتبے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ مگر جو تیسرا دل ہے کہ جو ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے بس مولا مل جائے، مولا ہاتھ آ جائے، مولا کی مرضی مل جائے، اس کے لیے فرمایا کہ اما القلب المشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، اسے عقبہ بھی مل جاتا ہے اور وہ مولا تک بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی کسی بھی طرح سے وہ محروم نہیں رہتا۔ بس عزیزو، یہی وہ دل ہے جو ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں محبوب ترین اور پسندیدہ ترین دل ہے کہ اگر یہ دل حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس دل کے حاصل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا اور اسے آخرت بھی حاصل ہو گئی، کسی بھی منزل کے اوپر وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ دل حاصل ہو؟ یہ ایک طویل گفتگو ہے، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں، مولا کائنات کا میں نے ذکر کیا تو وہیں سے بات کہ ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز صرف اس لیے نہیں، اس لیے کہ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ نماز کیوں ہے؟ نماز اس لیے ہے، خود قرآن حکیم نے اعلان کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے، یعنی انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے۔ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اس لیے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، یہ مقصد نماز کا۔
اور آگے بڑھ جائیے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو جائے. تو جتنا جتنا تقوی میں بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا یہ قلب پاکیزہ و نورانی پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا اتنا انسان اس منزل کے اوپر فائز ہو جائے گا کہ پھر یہ منتظر نہیں رہے گا، پھر یہ صرف مشتاق نہیں رہے گا، یہ ادھر سے چاہے گا وہ ادھر سے اسے چاہنے لگے گا، اور جب چاہے گا تو پھر ایسا چاہے گا کہ جتنا اس نے اسے دیکھا ہے اس سے زیادہ وہ اس کے اوپر نظر کرے گا، اور کبھی کہے گا اے کملی کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے. کبھی کہے گا کہ راتوں کو ذرا کم عبادت کیا کیجئے. ہم نے اس لیے عبادتوں کو نہیں رکھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس منزل کے اوپر پہنچ گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آسانی نوجوانوں کے لیے ہو جائے کہ تقویٰ ہے کیا؟ اس لیے کہ تقویٰ کیا ہے یہ مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے، مگر مولائے کائنات نے جو تقوی کی تعریف نہج البلاغہ کے مختلف خطبات کے اندر کی ہے، اگر بہت آسان الفاظ میں اسے عرض کرنا چاہوں تو مولا نے ایک مثال دی ہے، کیا بہترین اور کیا پیاری مثال ہے. مولا کہتے ہیں کہ بس کیا ہے تقویٰ؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو اتنا سمجھو کہ اگر تم نے اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو میں کر لیا تو تقویٰ حاصل ہو گیا. ذرا سا توجہ ہے، نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اگر اسے قابو میں کر لیا تو تقویٰ حاصل ہو گیا. یعنی گھوڑے کو قابو میں کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اب جدھر اسے لے کے جانا چاہے، دائیں موڑنا چاہے وہ مڑ جائے، بائیں طرف لے جانا چاہے وہ چلے، تیز دوڑانا چاہے اس کے اشاروں کے اوپر تیز دوڑنے لگے، روکنا چاہے اپنی رفتار آہستہ کر لے. اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب گھوڑا اس کے قابو میں ہے. اور اگر یہ دائیں لے جانا چاہتا ہے وہ بائیں جا رہا ہے، یہ آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب اب گھوڑا اس کے قابو میں نہیں ہے بلکہ سوار گھوڑے کے قابو میں آ گیا. اگر سوار گھوڑے کے قابو میں آ جائے تو بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. اگر نفس کے گھوڑے پر لگام ڈال کر اسے اپنے قابو میں کر لے، یعنی نفس وہ کرے جو انسان اس سے کرانا چاہتا ہے. اب اگر مسجد کی طرف جانا چاہے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اس راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے کی طرف چلو، اس لیے کہ قابو میں آ گیا. قابو میں آ جائے تو سمجھیے کہ تقویٰ حاصل ہو گیا. یہ آسان ترین بات ہے جو مولا نے جو بہت ساری مثالیں دی اس کے اندر آسان ترین بات سمجھنے کے لیے ہے کہ انسان. اور ایک اور مقام کے اوپر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کب یہ گھوڑا بھڑکتا ہے. مولا کہتے ہیں خواہشات، انسان کی خواہشات، طولانی خواہشات یہ جنگلی اور سرکش گھوڑے کی طرح ہیں. اگر ان کے اوپر سواری کرو گے تو یہ تمہیں دوزخ کی آگ میں لے جا کے ڈال دیں. یعنی ان کے اوپر سواری کرنے والا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. تو خواہشات کو کے دامن کو سمیٹے اور اپنے آپ کو بلند کر کے وہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جو درجہ اب آپ دیکھتے چلے جائیں. وہ درجہ جب حاصل ہوگا تو پھر انسان کا خود کا کردار بلند ہوگا، اور جب خود کا کردار بلند ہوگا تو اب یہاں پہ بات رکے گی نہیں بلکہ اب یہاں سے آگے بڑھے گا، اور اب یہ معاشرہ سازی کا عمل کرنا شروع کرے گا. ایک ایسا بہترین معاشرہ بن جائے جو مثالی معاشرہ ہو، ایسا معاشرہ جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہے. اور جب واقعی طور پہ تقویٰ حاصل ہوگا اور یہ قلب نورانی پیدا ہو جائے گا تو اب دنیا والوں کا خوف نہیں رہے گا، اب حکومتوں کا خوف نہیں رہے گا، اب مصلحتیں نہیں رہیں گی. اب یہ نہیں سوچے گا کہ اس سے مجھے دنیاوی اعتبار سے خسارہ ہے یا کچھ حاصل ہونے والا ہے، نہیں، بلکہ اب منزل مقصود کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، بلندی کی طرف گامزن رہے گا. اور جب اس منزل کے اوپر پہنچ جائے گا تو اب یہ ضعیف بھی ہو، یہ کمزور بھی ہو، تو اس کی شخصیت میں ایک وزن پیدا ہوگا، اور وہ شخصیت کا وزن اتنا ہوگا کہ ظالم سے ظالم حکمراں اور ظالم سے ظالم حکومت اس کے آگے جھکتی ہوئی نظر آئے گی جب اس منزل کے اوپر پہنچ جائے گا. اب اتنی تمہید کے بعد میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک کمزور سا انسان ہے، ضعیف، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی کمزور ہے، سماج میں اس کی حیثیت بھی بہت بلند نہیں ہے، چھوٹی سی ایک دکان ہے،
اس دکان کو لیے ہوئے بیٹھا ہے، دن میں جاتا ہے کھجوروں کی منڈی سے کچھ کھجوریں خریدتا ہے، شام میں آ کر اس دکان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی دکان سے حکومت کو اتنا خطرہ ہے کہ حاکم بار بار سوال کرتا ہے کہ آخر سب مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ میثم مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کیوں خطرہ تھا حکومت کو؟ کیا تھا جناب میثم کے پاس؟ اب میں نے عرض کیا اگر اقتصادی اعتبار سے دیکھیں، جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن انسان کی شخصیت وزنی ہوتی ہے اس کے ایمان سے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جتنا جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سائے میں لے لاتے چلے جاؤ گے، اتنا اتنا شخصیت وزنی ہوتی چلی جائے گی، اتنا اتنا وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دکان ہے، مگر یہ دکان حکومت کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ حکومت ہر وقت پریشان ہے، کیا ہوتا ہے آخر اس کے اندر؟ یہ کھجوروں کا بیچنے والا تاجر ایک کام کرتا ہے، وہ کام کیا ہے کہ اس دکان کو اس نے مرکز بنایا ہے معاشرہ سازی کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یہاں جو بھی آنے والا آتا ہے کھجوریں بھی خریدتا ہے اور اس کے بعد سوال بھی کرتا ہے، بتاؤ کیا تم موجودہ حکومت سے راضی ہو؟ اور اس کے بعد دور رسالت مآب کی باتیں بیان کرنا شروع کرتا ہے، مولائے کائنات کی تعلیمات کو عام کرنا شروع کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی دکان، معمولی انسان، لیکن حکومت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اور کیسا خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ دیکھیے ہمارا پڑھ لینا اور بیان کر دینا آسان ہے، لیکن حضرت میثم کی شخصیت کیا تھی؟ کس چیز نے وزنی بنایا؟ وزنی اسی تقوی نے اور ایمان نے بنایا ہوا تھا۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں واقعات کربلا سے چند دن پہلے، کربلا سے 10-12 دن پہلے یا شہادت ہوئی یا گرفتاری ہوئی، دو الگ الگ روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ کی گرفتاری ہوئی ہے کربلا سے 10-12 دن پہلے، واقعہ کربلا سے، اور گرفتار کر کے اس زندان کے اندر پہنچائے گئے کہ جس زندان کے لیے یہ ملتا ہے کہ تاریک زندان ہے، زمین سے تقریباً 60 سیڑھیاں یا 90 سیڑھیاں نیچے اس زندان کے اندر، وہاں پہنچ کے بھی جناب میثم کا کردار وہی ہے۔ اب سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے جمع کر کے بس ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں مولائے کائنات کا دور یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مومن اس وقت تک اس درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جب تک ظالم حکومت کے خلاف آواز بلند نہ کرے؟ ظلم کو برداشت کرنا، ظلم کو سہنا، دیکھیے وہ مواقع الگ ہوتے ہیں کہ جب تقیہ کا حکم ہے، لیکن جب منزلیں ایسی آ جائیں کہ واقعی طور پر پورا معاشرہ تباہ ہونے لگے، تو اس وقت جو واقعی چاہنے والا ہے وہ آواز بلند کرے گا، اس لیے کہ اس کا دل دنیا کے لیے نہیں ہے۔ قلب مشغول بالمولا، اس کا مقصد صرف اور صرف مولا کو حاصل کر لینا ہے۔ لہذا جناب میثم کیوں گرفتار کیے گئے؟ میثم اگر ذرا سا آپ تاریخ میں پیچھے جائیں، شخصیت حضرت میثم کیا ہے؟ مولائے کائنات کے رازدار، اور رازدار بھی ہے کیسے کہ رات کی تنہائیوں میں مولا جن سے گفتگو کیا کرتے ہیں، جنہیں مولا نے اپنے ایسے راز بتائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے رازوں کو ہر ایک کے ساتھ بیان نہیں کرتے، بلکہ جن کے ظرف میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے انہی کے سامنے ان رازوں کو بیان کیا کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بالکل گرفتاری سے اپنے آپ عمرے کے لیے گئے، اور وہاں سے جب لوٹے تاکہ ایک اندازہ ہو کہ کیا شخصیت ہے، جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ گئے، اور مدینے میں مولا حسین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، ملاقات نہیں ہوئی۔ جناب ام سلمہ سے ملاقات ہوئی تو ام سلمہ کو پیغام بھیجا کہ جا کے کنیز کے ذریعے سے کہ جا کے بتاؤ کہ میں میثم تمار ہوں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب ام سلمہ تک یہ پیغام گیا تو جناب ام سلمہ نے عطر کی ایک شیشی اور کچھ دوسرے تحفے جناب میثم کی خدمت میں روانہ کیے۔ ایک مرتبہ میثم سوال کرتے ہیں کہ کیا بی بی مجھے جانتی ہیں؟ تو اب جواب سنیے، کہا اے جا کے میثم کو بتا دو کہ اے میثم، میں نے رات کی تنہائی میں رسول خدا کو مولائے کائنات سے تمہارے متعلق وصیتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ کیوں اس درجے کے اوپر پہنچ گئے کہ مولائے کائنات سے وصیتیں کر رہے ہیں رسول اللہ؟ ابھی کارنامہ انجام نہیں دیا، کارنامہ تو اب انجام دیں گے، وصیتیں بہت پہلے ہو رہی ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایمانی کردار اتنا بلند تھا کہ رسول اپنی وصیتوں کے ذریعے سے مولا کائنات کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میثم کی شخصیت کیا ہے۔ دوسرے آپ اصحاب کو دیکھیں تو بعض اصحاب وہ تھے جنہیں بعد میں بھی مولا کائنات یاد کیا کرتے تھے، اور کیسے یاد کرتے تھے؟ میرا ایک ایمانی بھائی تھا جس کا نام ابو ذر تھا۔ کیوں حضرت ابو ذر کو یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولا کو تنہائی کا احساس ہو رہا ہے، مولا دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہم فکر افراد موجود نہیں ہیں، میری آواز پہ لبیک کہنے والے نہیں ہیں۔ مولا یاد کرتے تھے، کہتے تھے کیا جملہ ہے کہ جو مولا نے ارشاد فرمایا جب شہادت کی خبر آئی حضرت مالک اشتر کی، تو کہتے ہیں کہ آج میرا ایک بازو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بخدا کیا شخصیت تھی مالک اشتر کی کہ اگر وہ ایک بلند پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند ہوتا کہ نہ کسی طائر کی پرواز وہاں تک ہوتی اور نہ کسی گھوڑے کی ٹاپیں وہاں تک پہنچ پاتی۔ یہ جناب مالک کی شخصیت، کیوں یہ کہ انہوں نے اہل بیت کے ذکر میں اور ان کی تعریفوں میں اپنے آپ کو پہنچا دیا، اتنا بلند مرتبہ کیوں حاصل کیا؟ صرف اسی تقوی کے ذریعے سے، قلب مشغول بالمولا۔ تو وہاں سے آتے، اب جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ سوال کیا جا رہا ہے، تمام بازار والے جمع ہو کے آئے اور کہتے ہیں میثم تم بہت فصیح البیان ہو۔ میثم جب سے عبید اللہ ابن زیاد حاکم کوفہ بن کے آیا ہے، اس نے جن لوگوں کو مسلط کیا ہے، تو یہ بازار کا جو داروغہ ہے یہ ہمارے اوپر بہت ظلم کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شکایت حاکم تک پہنچائی جائے اور کہا جائے کہ کسی نرم دل کو ہمارے اوپر مامور کیا جائے جو ہم سے یہاں ٹیکس وصول کر کے وہاں تک پہنچا دے، یہ ہمارے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہا ہے۔ میثم ہمیں تمہارا انتظار تھا، اس لیے کہ تم فصیح البیان ہو، تم مولا کائنات کے رازدار ہو۔ جناب میثم منظور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب میثم گئے ہیں ملنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف وہی ہے کہ ایک ظالم کو بتا دیا جائے کہ تم اپنے ظلم کے ذریعے سے کسی بھی مرتبے تک پہنچ جاؤ، مگر جو سچا عاشق ہے اور جس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، وہ تمہارے کسی ظلم سے نہ خوف کھانے والا ہے نہ تمہاری حکومت سے متاثر ہونے والا ہے۔ گئے، جب پہنچے، کون ہے ابن زیاد؟ عبید اللہ ابن زیاد وہ ہے کہ جس نے کوفے میں آنے کے بعد ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں، جو میرے خلاف آواز بلند کرے گا تو پھر میں بھائی کے بدلے بھائی کو گرفتار کر لیتا ہوں، بیٹے کے بدلے باپ کو قتل کر لیتا ہوں۔ اور جس کی ٹارچر ٹیکنیکس، اللہ اکبر، اگر اس دور کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو کوفے کے اندر بکھرا ہوا خون نظر آئے گا، ہر طرف مظالم ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اس ڈیلیگیشن کے سربراہ بن کے جناب مسلم پہنچتے ہیں، اور ایک شخص ہے جو عبید اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے جس کا تاریخ نے نام لکھا عبداللہ ابن حریث۔ یہ ابن حریث جو بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی پہنچے جناب میثم، اور میثم نے گفتگو کرنی شروع کی، پہچانتا نہیں ہے ابن زیاد، جانتا ہے کہ کوئی میثم ہے جو علی کا شاگرد خاص ہے، علی کا خاص رازدار ہے، اور سوال بھی کرتا ہے کہ سب ملنے کے لیے آئے مگر میثم نہیں آئے، مگر یہ نہیں پہچانتا کہ یہی ضعیف اور کمزور انسان ہے جو میثم ہے۔ آ کے گفتگو کی، لوگوں کی شکایتیں پہنچائیں حاکم تک۔ ایک مرتبہ سوال کیا، حاکم نے کہا یہ بتا کہ تو ایک گفتگو کرنے والے، اجمی ہونے کے باوجود اس انداز میں گفتگو کرنے والا، اتنی فصاحت کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانے والا تو ہے کون؟ بس جیسے ہی یہ سوال کیا، ابن حریث جو پاس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی ابن حریث ہے کہ جناب میثم جب کھجور کے اس درخت کے پاس جاتے تھے اور اسے پانی ڈالتے تھے تو ایک مرتبہ آواز دیتے تھے اور کہتے تھے اے ابن حریث، اپنے گھر سے باہر نکل اور مجھ سے وعدہ کر کہ جب میں تیرے پڑوس میں آؤں گا، تیرا ہمسایہ بنوں گا تو تو حق ہمسایگی ادا کرے گا۔ ابن حریث کہتا تھا میثم تم تو اس محلے میں رہتے ہو، کیا تم نے اپنا مکان فروخت کر دیا؟ کہتے ہیں ہم فقیروں کے پاس ہے کیا بیچنے کے لیے؟ کہا پھر تم کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ تم یہاں پہ آؤ گے؟ کہا ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تجھے بتاؤں، بس سمجھ لے کہ ایک دن میں آؤں گا اور تجھے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تو ہمسایگی کا حق ادا کرے گا۔ وہی ابن حریث آج بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے ابن زیاد سے کہ جانتا ہے یہ متکلم کون ہے؟ یہ گفتگو کرنے والا جو اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے یہ ہے کون؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ وہی میثم ہے جس کے متعلق تو بار بار سوال کیا کرتا تھا۔ کہا اچھا میثم۔ ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھا اور کہتا ہے کیا تم ابو تراب کو جانتے ہو؟ آپ آیت الکرسی کی تلاوت بار بار کرتے ہیں،
عروۃ الوثقی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ وقت کے طاغوت کے مقابلے میں اگر واقعی طور پر مولا کائنات سے واقعی عقیدت ہے اور ان کا عشق اگر دل میں ہے، جب عشق آ جاتا ہے تو پھر دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب عشق آ جاتا ہے، جب اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو جب عشق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر پرواز رکتی نہیں ہے، بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا، کچھ نہیں ہے میثم کے پاس دنیاوی اعتبار سے، ایک فقیر واقعی درویش کی زندگی ہے لیکن کیسا فقیر ہے۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو وہ فقیری جس کے اندر بوئے اسد اللہ ہی پیدا ہو جائے، یہ بوئے اسد اللہ ہی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک قلب مشغول بالمولا کی منزل پر فائز نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے یہ طاغوت کے خلاف، یاد رکھیے عزیزو، آج دشمن جو کربلا پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتا ہے اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حسین کے قیام سے نعوذ باللہ ان کے بابا کے شاگرد بھی راضی نہیں تھے، ان کے بابا کے خاص چاہنے والے بھی راضی نہیں تھے، اور حقیقتوں پر پردہ ڈال کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کتنے شاگرد تھے۔ کمیل ابن زیاد موجود تھے مگر کہاں آئے کربلا میں، ہمیں کربلا میں نظر نہیں آتے۔ میثم تمار موجود تھے مگر کہاں آئے کربلا میں۔ رشید حجری مولا کا چاہنے والا کربلا میں نظر نہیں آتا۔ تو اسے دشمن نے طنز و تاریخ کا ذریعہ بنایا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اگر یہ افراد مولا کے قیام سے راضی ہوتے، بھائی راضی نہیں تھے، اعزاء راضی نہیں تھے، یہاں تک کہ شاگردان خاص جو مولا کائنات کے تھے وہ راضی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی گئی کہ صحیح خط و خال سامنے نہ آ پائیں، لہٰذا میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی اس لیے روایات ملی، ایک یہ کہ جناب میثم قید خانے کے اندر تھے، کربلا کا واقعہ گزر گیا، اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ واقعہ کربلا سے 2 ہفتے پہلے، الگ الگ ایام کا ذکر کیا، کسی نے 12 دن، کسی نے 14 دن، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ گرفتار اس موقع کے اوپر ہوئے کہ جب ظالم حاکم کے خلاف کھڑے ہوئے، احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے ظالم کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں بازار میں ملتا کیا ہے، بڑی مشکل سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اور اس کے بعد تمہارے حکمراں ہم سے زیادہ وصولی کرتے ہیں، کچھ خوف خدا کرو، کچھ سمجھو کہ تم حاکم ہو تو حاکم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ مرتبہ کہتا ہے یہ ہے کون، یہ متکلم کون ہے؟ کہ یہ علی کا شاگرد خاص میثم تمار ہے۔ تعارف ہوا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کیا تم ابو تراب کو جانتے ہو؟ ابو تراب مولا کا وہ لقب ہے جو مولا کا محبوب ترین لقب ہے، مگر دشمن اس لقب کو مولا کی توہین کرنے کے لیے لیا کرتا تھا۔ جب توہین کرنا مقصود ہوتی تھی تو کہتا تھا ابو تراب۔ جناب میثم نے جواب دیا میں کسی ابو تراب کو نہیں جانتا۔ گفتگو کچھ اور آگے بڑھی اور وہ مرحلہ بھی آیا، میں ان جملوں کو نقل نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں میں آپ کو سناؤں، نہ اس سے کوئی بہت زیادہ نتیجہ حاصل ہونے والا ہے، مگر بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلا کسی خوف کے گفتگو کرنا ہے۔ یہ کس چیز کی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ تقوی کی طاقت ہے، یہ وزن ہے شخصیت کا کہ حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے مگر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے اے میثم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اور حکم دیا کہ میثم تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ کہا تو کیا بتاتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہا تمہیں گرفتار کیا جائے گا، سولی کے اوپر لٹکایا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں جناب میثم نے رونا شروع کر دیا۔ اس رونے کو حاکم یہ سمجھ رہا ہے کہ خوف کھا گئے میثم۔ یہ ہیں اصحاب امیر المومنین، ذرا اندازہ کیجئے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے تم نے تو موت کا نام سن کے رونا شروع کر دیا، میں نے تو یہ سنا تھا کہ علی کے چاہنے والے موت سے ڈرا نہیں کرتے۔
کہا ہاں ایک واقعے نے مجھے رلا دیا، ایک بات یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں اس وقت رو رہا ہوں۔ موت کا خوف نہیں ہے، تیری قید کا خوف نہیں ہے، قتل کا خوف نہیں ہے، ظلم کا خوف نہیں، بلکہ ایک بات ہے جس نے مجھے رلا دیا ہے۔ کہا کون سی بات؟ کہ سن، ایک دن میں اپنے مولا سے ملنے کے لیے ان کے در دولت پہ حاضر ہوا۔ جب میں نے جا کے مولا کو پکارا، مولا کا جواب نہیں آیا۔ مجھے معلوم ہوا شاید مولا سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو میں نے جملہ بدلا اور میں نے کہا اے وہ ہستی کہ جس کی داڑھی اسی کے خون سے خضاب کی جائے گی، بیدار ہو جائیے، باہر تشریف لائیے، آپ کا غلام کھڑا ہوا ہے۔ کہا اس میرے جملے کو سن کے مولا بیدار ہوئے، بیت الشرف سے برآمد ہوئے۔ کہا میثم تم نے سچ کہا، ایک دن اس سر کے اوپر ضربت لگے گی جس کے نتیجے میں یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ دیکھیے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مولا کائنات تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی۔ جب بھی کسی جنگ سے واپس آتے تھے تو کہتے تھے اس جنگ میں بھی مجھے اپنا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ اور بیعت کرنے والوں میں جب ابن ملجم نے بیعت کی ہے تو غور سے مولا نے چہرہ دیکھا اور اس کے بعد پوچھنا شروع کیا، تو قبیلہ مراد سے ہے، تیرے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں، تیری ماں کا نام یہ ہے، تیرا پیشہ کتے چرانا ہے؟ جی مولا، جی مولا۔ ساری باتوں کو اعتراف کیا کہ پھر سے بیعت کر، پھر سے بیعت کر۔ اس کے بعد بیعت ہو چکی 2 مرتبہ، اب جب جانے لگا تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا دیکھو یہ علی کا قاتل ہے جو جا رہا ہے، یہ علی کا قاتل ہے۔ لوگوں کے ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچے، کہ رک جاؤ، ٹھہرو، میں نے تمہیں یہ خبر دی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ خبر نہیں دی کہ میں اس کا قاتل ہوں، تم کس لیے تلواریں نکال رہے ہو؟ کہا مولا اس فتنے کو ابھی ختم کر دیا جائے۔ کہا کس جرم میں قتل کرو گے؟ ابھی اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک موقع کے اوپر خود ابن ملجم سے مولا خطاب کرتے ہیں اور خطاب کر کے کہتے ہیں کہ کیا برا دن ہوگا کہ جب تیری تلوار میرے خون میں رنگین ہو۔ کانپنے لگا یہ سننے کے بعد اور کہتا ہے، اپنی تلوار کو نکال کے مولا کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے ابھی قتل کر دیجئے، میں اور وہ دن دیکھوں۔ دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایمان کا صرف مل جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا باقی رہنا اور مرتے ہوئے ایمان کا محفوظ رہنا۔ اس لیے کہ کسی مسلمان مومن گھرانے کے اندر کوئی پیدا ہو گیا اور بعد میں اس منزل تک جاتے جاتے ایمان ہاتھ سے چلا گیا، اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، مجھے ایمان پر باقی رکھ۔ مولا کہتے ہیں کس جرم میں تجھے قتل کر دوں؟ کہ مولا آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا، لیکن اس کے بعد کیسا منقلب ہوا؟ تو اس وقت ایک مرتبہ میثم بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا برآمد ہوئے، میں نے میرے اس جملے کو سننے کے بعد اور کہا میثم تم نے ٹھیک کہا، میرے سر پہ ضرب لگے گی جس سے میری شہادت ہوگی، یہ داڑھی خون میں خضاب ہوگی، اور اے میثم کیسا ہوگا وہ دن کہ جب تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان پہ لجام چڑھائی جائے گی۔ میثم کہتے ہیں مولا ایسا ہوگا؟ مولا اتنا ارشاد فرمائیے ایسا کیوں ہوگا؟ کہاں بیان کر رہے ہیں واقعہ؟ دیکھیے میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں چاہنے والوں کے درمیان، میثم اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں اس حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر کہ جس کا ظلم نہ صرف مشہور ہے بلکہ جس نے ظلم کے نئے نئے طریقے نکالے ہیں، جسے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کوفے کا امیر بنا کر، کوفے کا حاکم بنا کر، کہ اس کے باپ نے جو ایک موقع کے اوپر خود بھی مولا کے شیعوں میں اپنے آپ کو شمار کراتا تھا، اس نے چن چن کے شیعہ یعنی کوفہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک ایک گھر سے واقف تھا، اس لیے اس کو یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے مولا سے سوال کیا مولا ایسا کیوں ہوگا؟ کہ میثم ایسا اس لیے ہوگا کہ ایک فاحشہ کا بیٹا تمہیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ تم مجھ پر دشنام کرو، تم میرے خلاف بولو۔
کہا مولا پھر؟ کہا میثم تم میری محبت میں جان دے دو گے۔ یہ سننا تھا، سجدے میں سر رکھ دیا، معبود تیرا شکر ہے، میں مجرم تو ہوں مگر علی کی محبت کا مجرم ہوں، علی کی عداوت کا مجرم نہیں، علی کی بغاوت کا مجرم نہیں۔ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں کہ تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ مجھے یاد آ گیا وہ دن، میں رو رہا ہوں اپنے اس آقا کو یاد کر کے کہ جو کچھ کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا۔ گرفتار کر لیا گیا، پہنچا دیا گیا، مگر میں نے عرض کیا کہ جو بیدار قلب ہوتا ہے وہ کسی بھی موقع کے اوپر اپنے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ اب قید خانے کے اندر ہیں مگر ہر لمحہ جناب میثم، میں نے کسی موقع کے اوپر عرض کیا تھا کئی سال پہلے کہ یہ قید خانہ وہ ہے کہ جہاں پر کسی کو کسی کی خبر نہیں، اور کم سے کم تعداد جو بیان کی گئی اس قید خانے کے اندر قیدیوں کی وہ 4,500، اور یہ 4,500 سب شیعیان علی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہاں تھے وہ افراد، کیوں نہیں پہنچے مدد کے لیے؟ سب اہل کوفہ ایسے نہیں تھے، کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے کہ سب اسی قید خانے کے اندر تھے۔ یہ تو جب قید خانے کا دروازہ ٹوٹا، جب جیل ٹوٹی، تب یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر کون کون ہستیاں قید ہیں۔ تاریکی اتنی تھی کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اسی زندان کے اندر ایک دن میثم کی ملاقات، زنجیروں کے ہلنے کی آواز آئی۔ مرتبہ میثم مخاطب کر کے کہتے ہیں بھائی کون ہے جو اس تاریخ قید خانے کے اندر بھی حکومت کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اسے یہاں زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا؟ جواب ملا کون؟ میثم کیا یہ تم ہو؟ میثم نے بھی آواز کو پہچانا، کا کون؟ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی۔ اے مختار کیا یہ تم ہو؟ ملاقات ہوئی۔ ان آوازوں کو سن کے اور کچھ قیدی قریب آئے، اور ایک مرتبہ جو کمزور قیدی تھے انہوں نے رونا شروع کیا کہ یہ زندان کسی کے لیے نہیں کھلتا، زندان کھلتا ہے تو یہاں سے بس ایک ہی، یا کوئی نیا قیدی اندر آئے یا کسی کی لاش کو باہر نکالا جائے۔ میثم مسکرا کے کہا اے مختار، میں تمہیں آج ایک خبر سناتا ہوں جو مجھے میرے آقا و مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لیکن اس تاریخ قید خانے کے اندر بھی اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں کہ طاغوت کے خلاف قیام کا ایک ماحول، اس لیے کہ ماحول بنانا، کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے، خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے جہاد ہے۔ لہٰذا یہ زبان کا جہاد ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مختار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندان کا دروازہ کھلے گا، تم آزاد ہو گئے، باہر نکالے جاؤ گے، ایک دن اسی کوفے کے اوپر تمہاری حکومت ہوگی۔ اے مختار تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس عبید اللہ ابن زیاد کو، جو کوفے کا اس وقت حاکم ہے، اس کے رخسار کو تم اپنے جوتوں کے تلوں سے روند نہ دو۔ مختار مجھے میرے آقا و مولا نے یہ خبر دی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور خبریں سنائی، پھر قیدیوں کو خطاب کر کے کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری حمیت و غیرت کو؟ کیسا ہے تمہارا ایمان؟ کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ کیوں ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں سے نکالے جاتے ہیں جناب میثم۔ قید کیوں ہوئے؟ حق بیانی کی وجہ سے۔ کیوں نکالے گئے؟ حق بیانی کی وجہ سے، اس لیے کہ میثم کی گفتگو تھی جس سے ایک بیداری پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، اور لوگ، وہ دن دور نہیں تھا کہ اگر میثم اسی طرح گفتگو کرتے رہتے تو جیل خانے کے اندر بغاوت ہو جاتی۔ اب حاکم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں تم نے اس دن کیا کہا تھا میثم؟ تم نے بتایا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹے جائیں گے، سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور زبان بھی کاٹی جائے گی، یا زبان پہ لجام بھی چڑھائی جائے گی۔ تو میثم آج ہم تمہارے مولا کے قول کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں گے، مگر میں نے عرض کیا کہ یہ ایمان جب قلب نورانی ہو، پاکیزہ ہو، تو اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی نہ ایمان میں لغزش پیدا ہوتی ہے اور نہ ان ہستیوں کے احادیث اور ان کی خبروں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک پیدا ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے سے اپنے نفس کو انسان نے پاکیزہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتے ہیں تیری یہ مجال،
کہ تو میرے مولا کے قول کو جھوٹا ثابت کر دے. اور اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں. دیکھیے یہ ہے پرواز. جب پرواز ملنے لگتی ہے، بھائی کب آتی ہے پرواز؟ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. ایمان باقی رہے گا جب انسان ہر لمحہ اس فکر میں رہے کہ یہ آنے والا رزق کہیں یہ مجھے پست تو نہیں کر دے گا، کہیں آخرت چلی تو نہیں جائے گی. ہر وقت آخرت کا خیال رہے، مولا کی مرضی کا خیال ہے. یعنی اپنے آپ کو سائے میں لے آؤ. پھر جسم کمزور بھی ہو، ضعیف بھی ہو. کتنا ضعیف اور کمزور ہے عراق کا وہ بظاہر ضعیف عالم، مگر ایک فتویٰ اس نے دیا تو ایک فتوے کے نتیجے میں عراق کے گھر سے ہر گھر سے کتنے افراد نکل کے کھڑے ہو گئے اور پورے طاغوت کو بتا دیا کہ جسمانی اعتبار سے اگر کمزور بھی ہو لیکن ایمان قوی ہو تو آج بھی میثم کا کردار لے کر عراق کی زمین پر میثمی جذبے کو ادا کرنے والا موجود ہے. اس لیے کہ یہ ایمان کی طاقت. جتنا اللہ کے سائے میں اپنے آپ کو لے آؤ. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے مولا کا کہا ہوا غلط ثابت ہو جائے. بس میں یہاں پہ ختم کروں گا، مگر ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب میثم نے کس منزل تک اپنے فریضے کی ادائیگی کی ہے. یہ تو آپ نے برابر سنا ہے کہ میثم جاتے تھے اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے، اور یہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ پانی اس لیے دیتے تھے اس درخت کو کہ جناب میثم کو کہیں میں نے یہ جملہ سنا اور پڑھا ہے کہ جناب میثم اس کو ہرا رکھنا چاہتے تھے. یہ خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو درخت سوکھ جائے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، عقیدت میثم پر حملہ ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے. اس لیے کہ میثم جانتے کہ اگر مولا نے یہ درخت مجھے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اس کے اوپر تجھے سولی دی جائے گی تو دنیا کے ہر درخت پہ خزاں آ سکتی ہے مگر یہ درخت کبھی سوکھ نہیں سکتا. یہ شوق شہادت تھا، یہ اپنی طرف آنے والی موت کا استقبال تھا. اس لیے کہ شہید کون ہوتا ہے؟ جو پورے شعور اور آگہی کے ساتھ اپنی طرف آنے والی موت کا استقبال کرے، جو آگہی کے ساتھ اپنی موت کو قبول کرے تاکہ اس کے مرنے کے نتیجے میں معاشرہ بیدار ہو جائے. شہید اپنا خون دیتا ہے تاکہ معاشرہ واقعی طور پر ایک بیدار معاشرہ بنے. دوسرا درجہ، بس ختم ہو گئی گفتگو. ایک مرتبہ کا تمہیں سب کچھ کریں گے مگر لجام نہیں لگائیں گے. دیکھیے ہم پڑھ دیتے ہیں کہ زبان کاٹی گئی جناب میثم کی، اصل میں زبان نہیں کاٹی گئی. میں عرض کروں آپ کی خدمت، سولی پہ لٹکایا گیا. مگر سولی کسے کہتے ہیں؟ بس یہاں پہ گفتگو رک جائے گی. سولی پہ لٹکایا جانا کوئی پھانسی نہیں ہے کہ پھانسی کے اوپر لٹکایا 2 4 5 منٹ کی زحمت، اس کے بعد حبس تنفس ہوا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور انسان ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ سولی پہ لٹکانے کا مطلب یہ ہے سولی کیا چیز تھی اس دور میں، کیسے جناب میثم کو سولی دی گئی. درخت کاٹا گیا، اس کے 4 ٹکڑے کیے گئے. 4 تختوں میں سے ایک تختے کے اوپر جناب میثم نے کیل لگائی. اپنے بیٹے سے آگے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا جب مجھے سولی کے اوپر، یہ اس سے پہلے ہی عمل ہو چکا ہے، جب مجھے سولی کے اوپر لٹکایا جائے گا میرے لال تو دیکھ لینا کہ جس تختے کے اوپر میں نے کیل لگائی ہے، میخ لگائی ہے، اسی تختے کے اوپر مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. اور اس کے بعد بتایا یہ دوسرا تختہ ہے، 4 تختوں کے متعلق بتایا، اس کے اوپر رشید حجری کو سولی کے اوپر لٹکایا جائے. باقی 2 تختوں کے متعلق بھی خبر دی، ان کے اوپر فلاں مولا کے چاہنے والے ہیں، انہیں سولی دی جائے. جناب میثم لائے گئے، تختہ زمین کے اوپر رکھا گیا اور اس کے بعد اب میثم کو اس تختے کے اوپر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں کے اندر میخیں گاڑ دی گئیں، کیلیں گاڑ دی گئیں اور اس کے بعد بند لگا دیے گئے تاکہ خون بہنے نہ پائے اور پھر اس تختے کو کھڑا کر دیا گیا. ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا کیفیت ہوگی. ہاتھوں میں کیلیں گڑی ہوئی ہیں، پیروں میں کیلیں گڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد بند لگے ہوئے ہیں تاکہ خون بہنے سے مر نہ جائے بلکہ جتنا زیادہ تڑپ سکتا ہے. تختے کو کھڑا، یہ پہلا دن ہے. جیسے ہی تختہ کھڑا کیا گیا ایک مرتبہ میثم نے آواز دی اور کہا اے ابن حریث اپنے گھر سے باہر نکلو.
میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ ایک دن میں تمہارا ہمسایہ بنوں گا, تمہارے پڑوس میں آؤں گا؟ آؤ آج میں تمہارے پڑوس میں آ گیا, ہمسایگی کا حق ادا کرو. جاؤ اس جگہ کو پاک کرو اور کوفے والوں سے جا کے کہہ دو کہ آئیں اور آ کے جمع ہوں, اور اگر واقعی طور پر کلام امیر المومنین کو سننا چاہتے ہیں, مولا کی وہ خبریں سننا چاہتے ہیں جو مولا نے مجھے بتائی ہیں کہ ابھی تمہارے سامنے کیسے مشکل حالات آنے والے ہیں, آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں, وہ فضائل سناؤں کہ جو تم نے اب تک سنے نہ ہو. ایک مرتبہ کوفے والے جمع ہونے شروع ہوئے, اور پھر یہ ایمان کی طاقت ہے. دیکھیے کتنا, اگر ذرا سا تصور کریں, پیر میں انسان کے کانٹا لگ جائے, میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں, خدا نخواستہ اگر ایک کیل لگ جائے, کوئی زخم ہو جائے, میں ایک جملہ بھی بول نہیں سکتا. مگر آپ نے کبھی کسی بوڑھے انسان کو دیکھا ہے, 75 سال کا بوڑھا, اس کے اگر ایک پتھر کوئی مار دے, خدا نخواستہ ایک پتھر لگ جائے, اس کے بعد وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ مگر یہ ہے عشق, یہ ہے ایمان کی طاقت کہ تیروں پر تیر آ رہے ہیں, مگر اصحاب حسینی مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور اصحاب بڑھ بڑھ کے ان تیروں کو اپنے سینے کے اوپر لے رہے ہیں. ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گڑی ہوئی ہیں, اور جناب میثم گفتگو کرنا ہے. میثم کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتانا شروع کروں. قلم چلنے شروع ہوئے, لوگوں نے لکھنا شروع کیا, کہا لکھو فلاں موقع کے اوپر میرے مولا نے مجھے یہ بتایا. میثم حالات بیان کر رہے ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں. ایک دن گزر گیا, اس کی اطلاع پہنچی, کہ میثم اگر اسی طرح کلام کرتے رہے, اسی طرح گفتگو کرتے رہے, تو یاد رکھو کوفے کے اندر انقلاب آ جائے گا. کہ کچھ بھی ہو جائے, مگر اب ہم کہہ چکے ہیں, لہٰذا میثم کی زبان کاٹی نہیں جائے گی. زبان کاٹنا جو عام ہے. اتارا گیا, دوسرا دن آیا, تختے کو زمین پہ رکھا گیا, اس کے بعد ہاتھوں کو کاٹا گیا, پیروں کو کاٹا گیا, زخموں کو سی دیا گیا تاکہ خون نکلنے نہ پائے, اور پھر سولی کے اوپر, سولی کو پھر کھڑا کر دیا گیا. اب پہلے سے کتنی زیادہ اذیت ہے. پہلے صرف میخیں گڑی ہوئی تھیں, اب ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں, پیر بھی کٹے ہوئے ہیں, مگر میثم کی زبان ہے جو حق ادا کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ ایمان کی طاقت ہے. میثم اب بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہا اے حاکم بس اب ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر اب بھی میثم کی گفتگو جاری رہی تو پھر کوئی سبب نہیں ہے کہ تو تخت کے اوپر باقی رہ جائے. لوگ تلواریں لے لے کے نکل آئیں گے اور تیرے ہی محل کے اندر تجھے قتل کر دیں گے. تب مجبور ہوا اور کہا جاؤ میثم کی زبان پر لجام چڑھاؤ. لجام چڑھانا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے شہادت. میں نے کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزو, اس لیے کہ یہ قلب پیدا کرنا یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب تقویٰ, اور جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور جو آنے والا زمانہ ہے, اگر آپ نظر رکھیں ان روایات کے اوپر تو ہر آنے والا دن شیعت کے لیے اور زیادہ مشکل دن ہے, اور زیادہ مشکل دن. ایسے میں وہی اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے کہ جو اپنے اندر شہادت کا جذبہ پیدا کرے, اور وہ پیدا نہیں ہوتا جب تک ایمان اس منزل کے اوپر نہ ہو. دنیا غالب رہے گی, ہر وقت دنیا کی فکر رہے گی, قلب مشغول بالدنیا کے جنجال میں گرفتار رہے گا, اور اسی کے اندر انسان ختم ہو جائے گا. لجام چڑھائی گئی. لجام کیسی ہے؟ زبان کو باہر کھینچا گیا, اس کے بعد ایک رسی کو بٹ کر اس رسی کے درمیان میں زبان کو رکھ کے, باہر منہ سے باہر زبان ہے, رسی چڑھائی گئی ہے جس سے منہ کھلا رہے, اور اس زبان کے اندر ایک میخ لگا دی گئی تاکہ زبان اندر جانے نہ پائے. اس کیفیت کے اندر جناب میثم کا تیسرا دن گزرا. سورج غروب ہو رہا تھا اور میثم اشاروں میں کہہ رہے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا جس کی میرے مولا نے اطلاع دی تھی. اور اس کے بعد خون کی ایک قے ہوئی جس سے داڑھی خضاب ہوئی, اور یہ آخری علامت تھی جو مولا نے بتائی تھی کہ اے میثم جب خون کی قے ہوگی تمہاری داڑھی خضاب ہو, اس کے بعد سمجھ لینا. میثم حق ادا کر گئے میثم. مگر یہ ہیں وہ اصحاب جنہیں یاد کرتے ہیں ائمہ طاہرین, جو جنہیں ائمہ طاہرین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش اس وقت تم ہوتے. مگر میں نے عرض کیا آسان نہیں ہے یہ مرحلے واقعی طور پہ مشکل ہیں, اور یہ اسی وقت حاصل ہوتے ہیں. پہلا اس کا تو میں پھر کسی موقع کے اوپر عرض کروں گا کہ باقاعدہ طور پر روایات اس انداز کی موجود ہیں, وہ احادیث موجود ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے, تب اس درجے تک
یہ منزل ان حضرات نے حاصل کی ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ اے میثم، تم نے جہاد کیا اور آخری سانس تک جہاد کیا، تم نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی اور آخری سانس تک بلند کی۔ اے میثم، بے دردی کے ساتھ تم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن شہید ہو کے میثم زندہ ہو گئے۔ ہر شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب قیامت تک جب تک منبر سے مولا کائنات کا ذکر ہوتا رہے گا، میثم کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ جب تک اہل ایمان کی بات کی جاتی رہے گی، میثم کا واقعہ بھی دہرایا جاتا رہے گا۔ مگر میں اتنا کہوں گا، اے میثم، اس سب کے باوجود تمہیں کفن تو نصیب ہو گیا، تمہیں غسل تو نصیب ہو گیا، مگر ہائے میرا غریب امام، ہائے وہ امام عزیزو، اگر جناب میثم زندہ ہوتے۔ علماء نے لکھا ہے اس بات کو، سلام پیش کرتے ہیں علماء جناب میثم کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ اگر میثم کربلا میں ہوتا تو میثم کا کردار بھی وہی ہوتا جو حبیب ابن مظاہر کا کردار تھا، مگر کربلا سے پہلے ہی جو کربلائی کرداروں کا انداز لے کر فدا ہو گیا اپنے آقا پر، وہ ہے میثم۔ مگر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ مظلومیت کی شہادت تھی، بہت مظلومیت تھی۔ انسانیت روتی رہے گی جناب میثم کی شہادت پر، مگر وہ امام کہ جس پر وقت کا امام آج بھی رو رہا ہے، وہ امام کہ جس پر ایک امام 35 سال تک گریہ کرتا رہا، اور کیسے گریہ کیا کہ جب مولا گزرتے تھے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ قصاب اپنی اپنی دکانوں پر پردے ڈال لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ابن الحسین کی نظر کٹے ہوئے گوشت پہ پڑ جائے، اور اگر کٹے ہوئے گوشت پر نظر پڑ جاتی تھی تو امام رک جاتے تھے، امام تڑپ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سوال کرتے تھے، بھائی میں تجھے روکتا نہیں اس لیے کہ میرے جد کی شریعت میں ذبیحے کی اجازت ہے، مگر مجھے اتنا بتا دے کہ کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کو پانی دکھا لیا تھا؟ کیا یہ بھوکا تو نہیں تھا؟ ایک مرتبہ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، مولا میں حکم سے واقف ہوں، مولا میں اس وقت تک جانور ذبح نہیں کرتا جب تک 3 مرتبہ یہ اپنا رخ پانی سے پھرا نہ لے۔ وہ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے اور کہتے، اے بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، ہائے میرا پیاسا بابا، میرا غریب بابا، اے بابا میں آپ پر گریہ کرتا رہوں گا۔ اور کیسا گریہ کیا میرے امام نے؟ یہ امام کا گریہ تھا کہ جس نے معاشرے کو منقلب کر دیا، جس نے معاشرے کو زندہ کر دیا۔ کربلا سے پہلے کوئی انقلاب نہیں، مگر کربلا کے بعد اگلے 60 سالوں کے اندر 67 انقلاب آئے۔ وہ 67 انقلاب کیوں آئے؟ یہ تعلیمات امام زین العابدین کا سبب تھا کہ امام کی تعلیمات کے نتیجے میں امام سمجھ چکے ہیں اب وہ موقع نہیں ہے کہ میں خطبہ دوں، اب وہ موقع نہیں ہے کہ میں لوگوں کو جمع کر کے انہیں بتاؤں۔ لہذا امام نے کبھی دعاؤں کا سہارا لیا، کبھی گریہ کا سہارا لیا۔ اور کیسا گریہ ہے امام کا گریہ؟ امام کا گریہ ہے، یہ صرف گریہ نہیں ہے، یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے امام گریہ کر رہے ہیں۔ کیسا گریہ؟ کہ راوی بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ایک جوان جس کے چہرے پہ چادر پڑی ہوئی ہے، وہ رو رہا ہے اور ایسا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے پرندے رونے لگے، تمام پرندے بے چین ہیں کہ پوری رات اسی عالم میں اسے گزر گئی کہ جب ہم سے نہ رہا گیا تو ہم آگے بڑھے۔ اے جوان تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تو اتنا تڑپ تڑپ کے گریہ کرتا ہے؟ کہ اب جو چہرے سے چادر ہٹائی دیکھا چوتھے امام زین العابدین نے جو گریہ کر رہے ہیں۔ اے مولا آپ کا گریہ، یہ گریہ تھا جو لوگوں کو بیدار کر رہا تھا، یہ گریہ تھا جو واقعات کربلا بتا رہا تھا۔ یہی سبب ہے کوئی لمحہ امام بھولے نہیں۔ جب بھی کوئی سوال کرتا تھا، یہ عجیب بات ہے، ایک غیرت مند امام نے کیا پیغام دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے کہ جب بھی کسی نے سوال کیا، مولا اتنا تو بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے، تو امام نے کربلا کا نام نہیں لیا۔ اگر
اکبر کی شہادت کا نام نہیں لیا، عباس کے بازوؤں کے کٹنے کا نام نہیں لیا، قاسم کے پامال لاشے کا نام نہیں لیا، بلکہ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ اے مولا یہ 3 مرتبہ شام کیوں کہتے ہیں؟ یہ 21ویں صدی کی بہنوں کے لیے پیغام تھا کہ میرے لیے اکبر کی شہادت اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا ماں بہنوں کی بے حجابی۔ کسی نے سوال کر لیا مولا آپ 3 مرتبہ شام کہتے ہیں، مولا شام میں کیا گزری؟ طویل روایت ہے، امام نے 7 مصائب بتائے، میں سب نہیں سناتا، مگر امام کہتے ہیں ایک مصیبت تو یہ تھی کہ ہمیں شہر شام کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا یہ قافلہ اس وقت داخل ہوگا جب بازار سجا لیے جائیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تھے تو مغرب کا وقت تھا اور جب داخل ہوئے تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، یعنی اتنے گھنٹوں تک مولا اس سب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور عجیب جملہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہنوں کے پیروں پر ورم آ گیا، ان کے چہرے سفید ہو گئے۔ اس کے بعد جب داخل ہوئے تو امام کہتے ہیں کہ اتنا دور، کتنی دور تھا؟ دربار یزید، مگر دربار یزید تک پہنچتے پہنچتے کئی گھنٹے لگ گئے، اس لیے کہ جب بھی قافلہ آگے بڑھتا تھا تو اتنا ہجوم تھا کہ پھر اتنا ہی پیچھے ہٹا دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد آخری مصیبت جو امام نے بیان کی، کہتے ہیں وہ مصیبت تھی جب ہمیں دربار یزید میں جانا تھا۔ روایت ہے امام کہتے ہیں وہ عجیب وقت تھا، میں اپنی ماں بہنوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس وقت میں نہیں بھولتا، میں نے اپنی پھوپھی کا جو عالم دیکھا، جو صبر دیکھا، سب کے چہرے سفید تھے، مگر میری پھوپھی ایک ایک کو کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی غم نہ کرو، جب سارے مرحلے گزر گئے تو یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ ہمیں کون بے حجاب کر سکتا ہے؟ کون ہماری رسوائی کر سکتا ہے؟ ہمیں تو حق نے چادر تطہیر عطا کی ہے کہ مگر ایک مرتبہ میری پھوپھی کی نظر پڑی، کچھ ظالم ان نیزوں کو ہلا رہے تھے جن پہ شہداء کے سر تھے، کچھ ظالم تالیاں بجا رہے تھے کہ اس وقت میری پھوپھی نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا واہ غربتا واہ مصیبتا، اور زمین کے اوپر بیٹھ گئی۔ امام کہتے ہیں میں آگے بڑھا، ایک مرتبہ میں نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں آپ تو سب کو ڈھارس بندھا رہی تھی، سب کو ڈھارس بندھا رہی تھی، پھوپھی اماں ذرا اٹھیے۔ کہا اے سجاد ارے میں کیسے آگے بڑھوں، میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے زینب جو سب سے مصیبت کا وقت ہوگا اس وقت میں ساتھ دینے کے لیے آؤں گا، کیا اس سے زیادہ مصیبت کا بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ مگر اب تک میرے بابا نہیں آئے، جب تک بابا نہیں آئیں گے میں کھڑی نہ ہوں گی۔ یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ لرز کے کھڑی ہوئی، انگلی کو اٹھایا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے سجاد میرے بابا آ گئے، بابا تشریف لے آئے تاکہ یہ مرحلہ بھی بیٹی پر سیعلم الذین ظلموا منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ۔ بر الہ ہماری اس عبادت کو معبود ہمارے ان آنسوؤں کو گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنا دے۔ بر الہ اس ذکر کو مرحوم مولانا تنویر حسین صاحب کے درجات کی بلندی کا وسیلہ قرار دے۔ بر الہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال عزت و عقل کی حفاظت فرما۔ معبود جوانوں کو دین میں سرمایہ بنا، بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار